اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف دو باتیں توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سے دوسروں کو اعلیٰ تصور کریں۔ انسان کی رسوائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے اعلیٰ تصور کرے، بلکہ دوسروں کو اعلیٰ اچھا تصور کرے۔ دوسروں کے عیب تلاش مت کرے، بلکہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کرے کہ میرے اندر کون سی عیب ہے، ان عیبوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اس کی مثال آپ آئینہ لے لیں، شیشہ لے لیں کہ شیشہ جب آپ اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور آپ کہیں کہ میں فلاں شخص کے عیب دیکھ لوں، تو شیشہ کبھی بھی آپ کو دوسروں کے عیب نہیں دکھائے گا، بلکہ شیشہ آپ کو مخاطب کرے گا کہ تیرے چہرے پر یہ داغ ہے، تو اپنے داغ صاف کر۔ تو ہر آدمی آج اگر اپنے داغوں کو صاف کرنا شروع کر دے، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے اور اپنے عیبوں کو صاف کرنا شروع کر دے، تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، کوئی نفرت والا موجود نہ ہو، ہر دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، جس طرح ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں کہ چار چار بھائی ایک کوٹھے کچے مکان میں رہتے تھے اور محبتیں تھی، پیار تھی، برکت تھی، رحمت تھی، ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں شریک ہوتے تھے۔ تو آج محبتیں مٹ گئی، آج برکتیں چلی گئی، آج رحمتیں چلی گئی، آج زمین ہم سے ناراض ہو گئی ہماری اعمال کی وجہ سے کہ وہ سبزہ، وہ پھل فروٹ جو ہمارے آبا و اجداد کو ملا کرتا تھا، آج وہ ہمیں زمینیں نہیں دے رہی ہیں، وہ فصل آج نہیں اگ رہا ہے، پیسہ بہت آ گیا لیکن سکون اڑ گیا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، سکون چلا گیا ہے۔ تو اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں قدورتوں سے صاف رکھو، کسی سے حسد مت کرو، کسی کے بارے میں دل میں برا مت سوچو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوگا، آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا اور اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس تلاش میں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ ایک بندہ ابھی آئے گا اور اس بندے